عائشہ کو اپنے خزانے بے حد پسند تھے۔ اس کا کمرہ کسی عجائبات کی دنیا کی طرح لگتا، جہاں چمکدار کنکر، نیلے پرندے کا ایک پر اور ایک ایسا سیپ رکھا تھا جو سب سے حسین لگتا تھا۔ عائشہ ہمیشہ سوچتی، یہ سب کچھ صرف میرا ہے۔ ایک دن جب وہ اپنی نانی کی پرانی چھت پر چیزیں تلاش کر رہی تھی، اچانک اسے ایک عجیب سا لکڑی کا ڈبہ نظر آیا۔ یہ گہرا اور ہموار تھا، جس پر بیلوں اور کلیوں کی خوبصورت نقش و نگاری بنی ہوئی تھی۔ بیچ میں ایک چھوٹا سا چاندی کا بٹن بھی تھا۔ عائشہ نے بٹن دبایا، مگر کچھ نہ ہوا۔ اس نے ڈبہ ہلایا، اس سے آہستہ آہستہ باتیں کیں، یہاں تک کہ چمچ سے کھولنے کی کوشش بھی کی، مگر ڈبہ ضدی طور پر بند ہی رہا۔ اسی دن بعد میں جب اس کی دوست زارا اس کے پاس آئی، عائشہ نے پہلی بار سوچا کہ شاید چیزیں بانٹنے میں مزہ ہے۔ اس نے اپنا پسندیدہ چمکدار کنکر نکالا اور زارا کو دے دیا۔ اسی لمحے کمرے میں ایک نرم سی کلک کی آواز گونجی۔ ڈبے پر بنی ننھی کلیاں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں اور اندر سے ایک سنہری روشنی پھیل گئی۔ عائشہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ ڈبے کے اندر ایک کرسٹل رکھا تھا۔ یہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ گرم اور سکون بخش بھی محسوس ہوتا تھا۔ عائشہ نے اسے احتیاط سے اٹھایا اور جیسے ہی اس نے ایسا کیا، ڈبہ دوبارہ بند ہو گیا۔ عائشہ کو اچانک احساس ہوا کہ کرسٹل بانٹنے کے لیے ہی ہے۔ اس نے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا توڑا اور اپنی دوست کو دے دیا۔ اسی وقت ڈبہ پھر سے کھل گیا اور اندر ایک لکڑی کا پرندہ ظاہر ہوا جو اتنا اصلی لگ رہا تھا جیسے ابھی اڑنے والا ہو۔ اس دن سے عائشہ اور زارا نے ایک راز جان لیا۔ یہ ڈبہ صرف اسی وقت کھلتا تھا جب وہ دل سے کچھ بانٹتیں، چاہے وہ ہنسی ہو، کوئی راز یا اپنے کھانے کا ایک ٹکڑا، اور ہر بار ڈبہ ایک نیا جادوئی تحفہ دیتا۔ عائشہ کو اب بھی اپنے خزانے پسند تھے، لیکن اب اسے انہیں بانٹنا کہیں زیادہ اچھا لگتا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اصل خزانے وہ نہیں جو صرف آپ کے پاس ہوں، بلکہ وہ خوشی ہے جو دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے ملتی ہیں۔